اب ہم بات کریں گے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نگراں وزیر صحت پنجاب، اور اس پورے معاملے کو اپنی زیر نگرانی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اس کی دیکھ بھال کے حوالے سے، اس کے علاج کے حوالے سے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ رضوانہ کی اس وقت طبیعت کیسی ہے، اس کی جو ہیلتھ کنڈیشن کیسی ہے، اور اس پہ جو زخموں کی نوعیت ہے اس کے حوالے سے بھی بتائیے، آپ کی جو رپورٹس ہیں وہ کیا کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھتے ہیں جو رضوانہ کا تشدد تو بہت ہی کرمنل نیچر کا ہوا ہے، اور ریپیٹڈلی ہوا ہے، اور کم از کم 6 ماہ ہوتا رہا ہے، کوئی ایک دن کی یہ بات نہیں ہے۔ اس کے بہت سارے فریکچرز ہیں، بازو دونوں اس کے فریکچرڈ ہیں، نیزل بون کا بھی فریکچر ہے، ناک کا، اور اس کے دانت بھی ٹوٹے ہوئے ہیں کافی۔ تو اس کے بعد اس کے بہت سارے کٹ وونڈز ہیں، یعنی کہ چھریوں سے اس کو سر کے اوپر وونڈز ہیں جو کہ انفیکشن ہو چکی ہے، اور کم از کم وہ 3 سے 4 ماہ پرانے ہیں۔ ان کی کوئی دیکھ بھال نہیں کی گئی، ان کا کوئی علاج نہیں کیا گیا۔ اسی طرح فریکچرز بھی پرانے ہیں۔ اس کی کمر پہ بہت زیادہ چوٹیں ہیں، ڈنڈوں کی، ان چیزوں کی، اور کٹس وونڈ بھی ہیں، اور اس کے باقی ٹانگوں پہ بھی کافی زیادہ زخم ہیں۔ اور دوسرا اس کا ایشو یہ ہے کہ کیونکہ اس کی دیکھ بھال وونڈز کی نہیں ہوئی، تو وونڈز میں بہت زیادہ زہر اور انفیکشن اور پس پھیل چکی ہے۔ اور اس کے بعد اس کی پرابلم ایک یہ بھی ہے کہ وہ اس کا گودا خون نہیں بنا رہا، اور خون کی بڑی کمی ہے۔ اس کو بلڈ کی بوتلیں 3 لگا بھی چکے ہیں ہم، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سویئر نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے، اور اس کا امیون سسٹم یا جو قوت مدافعت ہے وہ آلموسٹ ختم ہوئی ہے، اور ملٹیپل پرابلمز ہیں۔ پھر ظاہر ہے ایسی صورتحال میں بچی کو سائیکولوجیکل بہت بڑا ایک ٹراما ہوتا ہے، اور وہ اس میں بھی مبتلا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے اور پورے باقی اپنے پروفیشنل کیریئر میں بہت سارے کیسز دیکھے ہوں گے، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا بھی کہ اس طرح سے بھی کوئی کسی انسان کے اوپر، کسی بچے کے اوپر، کسی بچی کے اوپر کوئی ذی شعور انسان جو ہے وہ ایسے تشدد کر سکتا ہے؟ دیکھیں، میں نے انفارچونیٹلی، کیونکہ میں انٹرنیشنلی کافی جگہ پہ میں نے کام کیا ہے، تو ویسٹ میں بھی جو میں نے دیکھا تشدد ہوتے ہوئے، وہ بھی ایک سپونٹینیس تشدد تو بہت دفعہ دیکھا، اور بڑی سیریس نیچر کا دیکھا۔ لیکن یہ تو ایک تسلسل ہے کہ 6 ماہ سے اس پہ تشدد ہو رہا ہے، اور وہ برداشت کرتی جا رہی ہے، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ کوئی ہمسایہ، نہ اس گھر کا مالک۔ چلیں ایک اور اگر تشدد کر بھی رہی تھی، اور نہ اس کے اپنے ماں باپ نے کوئی 6 ماہ کے لیے اس کو فون کرنا مناسب سمجھا، یا لیا ہے واپس، یا کوئی اس قسم کی چیز۔ ٹھیک۔ تو اس لیے اس نوعیت کا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس سے ورس بھی دیکھے ہیں۔ ایک اور بچی ہماری اس وقت میو میں نے داخل کی ہوئی ہے، جو لیا سے آئی تھی، اور جس کے اپنے سگے باپ نے اس کی آنکھیں بھی پھوڑ دیں اور بہت زیادہ تشدد کیا۔ ایمن اس کا نام ہے، اور ابھی تو استغفر اس اللہ، لیے استغفر اللہ۔ یہ اچھا سر، تو یہ تو کیس ہائی لائٹ ہوا، یقین مانیے کہ ایسی بہت ساری رضوانہ جو ہیں ہمارے موجود ہیں۔ یہ کیس ہائی لائٹ ہوا بہت ہائیسٹ لیول کے اوپر، اور اس کے بعد میڈیکل اسسٹنس اور بہت ساری چیزیں ملی، لیکن یہ بتائیے کہ کیا ایک میکینزم، کچھ ایسی چیزیں اگر اس طرح کے کیسز اور بھی رپورٹ ہوتے ہیں، کیونکہ نہ یہ پہلا کیس ہے اور نہ ہی یہ آخری کیس ہوگا، تو کس طرح کی سہولیات اس کے اوپر کچھ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اللہ کرے کہ یہ آخری ہو، لیکن سرٹنلی یہ پہلا نہیں ہے، اور سرٹنلی اس وقت یہ ایک ہی کیس نہیں ہے، بہت کیسز ہیں، اور میرا خیال ہے رپورٹ 1-2 ہی ہوتے ہیں۔ میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ایون جو لونڈیے ہیں ان کے بھی حقوق بتائے گئے ہیں قرآن پاک میں بھی اور ہمارے دین میں بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری رضوانہ ہے، یہ ان اپنے ماں باپ کی بیٹی نہیں ہے، یہ قوم کی بیٹی ہے، اور یہ میری اور آپ کی بھی بیٹی ہے۔ بالکل۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ 99% جو بچیاں لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہیں، ان کو وہ آئی ایم شیور اپنی بیٹی کو جو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں وہی ان کو دیتے ہیں، صرف ان سے کام لیتے ہیں۔ اور ان کو میں سمجھتا ہوں بہت سارے بالکل۔ میں جانتا ہوں گھرانے جو ٹھیک۔ آتے بھی ہیں، ان کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دلاتے ہیں، ٹھیک۔
اور ان کو خود بھی قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں، جو کہ تو بالکل ہمارے ایسے معاشرے کا لوگ ضرور ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ اس بچی کو ریکور ہونے میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہت جو ہے اسے صحت عطا فرمائے. یہ بتائیے کہ فزیکلی، مینٹلی اور ایموشنلی اس کو کتنی سپورٹ کی ضرورت ہے اس پورے ٹراما سے نکلنے میں؟ کتنا وقت درکار ہوگا اسے؟ دیکھیں، وہ اس کو پہلے تو فزیکلی میں بتا دوں کہ پہلے بہت کریٹیکل تھی. ہمارا خیال تھا کہ اس کو وینٹیلیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے لنگز بھی کام نہیں کر رہے تھے. ایک لنگ کو ہمیں واش کرنا پڑا برونکوسکوپ ڈال کے، اور اس کو امیونوگلوبولنز ہم نے دیے، جو کہ بہت ایکسپینسو دوائی ہے، لیکن ہمارے لیے اٹ واز ورتھ اٹ کہ اس کو دینا، کیونکہ اس سے کافی امپرومنٹ اس کو آئی. اور اب وہ بہتر ہے، میں کہوں گا کافی حد تک وہ کھا بھی رہی ہے، بہت تھوڑا تھوڑا بات چیت بھی کر رہی ہے اور ہوش میں بھی ہے. اور اس کو ابھی بھی لیکن ہم نے آئی سی یو میں ہی رکھا ہوا ہے. اچھا ہوپ فلی اندر ویک، ایک ہفتے بعد وہ آئی سی یو سے روم میں چلی جائے گی، ٹھیک. اور اس کے بعد اس کی ری ہیب کا پروگرام شروع ہوگا، جو کہ بہت دیر تک چلتا رہے گا. اور ہمارا پلان جو ہے، اور اگر اس کے ماں باپ اللہ کرے وہ بھی اگری کریں اور رضوانہ خود بھی اگری کرے گی، تو اس کو ہم اپنے پاس رکھیں گے، کیونکہ میں صرف ہیلتھ کا منسٹر نہیں، میں سوشل ویلفیئر کا بھی ہوں. اور ہمارے پاس گلشن جیسے ادارے ہیں ٹھیک اور بہت اچھے ادارے ہیں اس ٹھیک قسم کے، کہ جہاں ٹھیک. بچی پڑھ سکے گی انشاءاللہ اللہ اپنا تعالیٰ بے وہ شک. دن ضرور لے کر آئے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر جاوید اکرم اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، نگراں پنجاب.